اگر یہ لوگ اپنی جائیدادیں، اگر ان کو اس ملک سے اتنی محبت ہے جو کہ یہ کہتے ہیں اور جس پہ یہ سیاست کرتے ہیں، تو وہ جائیدادیں جو کہ انہوں نے ملک سے باہر بنائی ہوئی ہیں، وہ پیسے جو انہوں نے مختلف بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، فورن بینکس میں، اس کو لے آئیں تو اس ملک میں ہمارا جو قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ساتھ میں اٹونمنٹ بھی ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، کیونکہ یہ سب کچھ تو یہاں پہ رہ جانا ہے، جواب تو ادھر کے علاوہ اوپر کو دینا ہے۔ جو ادھر کا جواب ہے اس کے لیے آپ نے ادارے بنائے جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیب۔ اگر آپ نیب کو دیکھیں تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے کہ سپوزٹلی یہ ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون نے، سیف الرحمان تھے غالباً اس کے کرتے دھرتے، اور وہ بنا ہی اس لیے تھا کہ وہ کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اطعیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ جناب چیئرمین، میری خواہش تو یہ تھی کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں کہ وہ موجود ہوتے یا کوئی وزیر موجود ہوتا، لیکن شاید انہوں نے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ اپوزیشن کی تقریر سن لی جائے۔ فائنانس منسٹر صاحب ایک شریف آدمی ہے اور وہ بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، میرا تعلق بھی بینکنگ سیکٹر سے تھا۔ اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا اس حکومت میں آنے کا، میرا خیال ہے یہ ان کی زندگی کا سب سے، میں کہہ سکتا ہوں، غلط فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں آنا، پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور خاص طور پہ وزارت خزانہ، یہ ایک بہت آنر کی بات ہے۔ لیکن یہ آنر اور یہ فخر اس وقت آدمی کو میسر ہوتا ہے یا اس کا حقدار ہوتا ہے جب وہ کسی لیجٹمیٹ گورنمنٹ کا حصہ ہو۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ لیجٹمیسی سے آ رہی ہے، جس طریقے سے یہ حکومت آئی سب کو پتہ ہے، جس طرح سے یہ حکومت بنائی گئی سب کو پتہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو، اس میں لیجٹمیسی کا فقدان ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹرشپ میں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ میں؟ ڈکٹیٹرشپ میں وہ لیجٹمیسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں جو ڈیموکریٹک حکومت ہوتی ہے وہ اپنے مینڈیٹ جو عوام نے اس کو دیا ہوتا ہے، اس کی ایک مورل سٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی لیجٹمیسی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ یہ مختلف قسم کے فیصلے، جس میں کہ آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ریفارمز کرنی ہوتی ہیں، آپ کو ایک عوام کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بجٹ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ میں لیجٹمیسی کا فقدان ہو تو نہ تو آپ کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے، نہ آپ کے اندر وہ مورل سٹرینتھ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ فیصلے کر سکیں۔ یہ بجٹ بھی عکاسی کرتا ہے اس حکومت کی، اس فائنانس منسٹری کی جس کی حکومت کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، اور وہ
ان اقدامات سے نظر آتا ہے کہ نمبر 1 کہ اس میں نہ تو کوئی اکنامک ویژن نظر آتا ہے اور نہ اس میں ملک کو جو ایک بھکاری بنا دیا گیا ہے اس سے جان چھڑانے کی کوئی چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کی گئی. یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ میرے والد صاحب نے بڑے آرٹیکولیٹلی اس کو کیپچر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں, میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے. یہ جو کشکول گدائی ہے یہ خاصا رہا ہے. ہم کیسے پہنچے اس نہج پہ؟ یہ صحرا اس ملک کی معاشی بدحالی یا اس ملک کی جو اداروں کی بدحالی, اس کا صحرا اگر آپ دیکھیں, چیئرمین صاحب آپ برا نہیں منائیے گا, اگر ہم دیکھیں کہ جب 1971 کے بعد جو ویسٹ پاکستان تھا, جو پاکستان بنا, اس وقت سے لے کر 2 segments of Pakistani society have governed this country. One is Pakistan Muslim League Noon, other is Pakistan People's Party, and the same tenure has been shared by dictatorships. اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی تو اقتدار میں آئی 2018 میں, 2013 میں پروونس میں ہم نے گورنمنٹ بنائی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے پچھلے تقریباً 50 سال کا, اس سفر میں جو گاڑی جو تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ ان 2 پولیٹیکل سائڈ پہ, یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز, باقی ان کے ساتھ جو بھی ان کے ہواری تھے, اور ڈکٹیٹرشپس کی. اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ یہ بجٹ ایک تو کل رات کو ملا اور اس پہ بڑی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن جو ایک عام تاثر بھی ہے عوام کا, اور جو ہم نے بھی فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, دونوں ہاؤسز میں. ہمارا ماننا یہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی میجورٹی کی نمائندگی کرتی ہے, وہ اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں, اور جو اشرافیہ کے نمائندے اور ایک انلیجٹمیٹ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ دوسری طرف کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو احساس کیا ہوگا عوام کے جذبات کا. جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے جو سیلریڈ کلاس ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے.